بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور مقدمۃ الکتاب آج اس کا الدرس السادس چھٹا حصہ، چھٹا سبق ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وقرأ كذلك حكايتها للهجرة النبوية وذكرها لتفاصيلها وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضی اللہ عنہ فی الطریق۔ اسی طرح آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت نبویہ سے متعلق بیان کردہ حکایت تفصیل سے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوست یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ راستے سے لے کر ووصولہما الی المدینۃ مدینہ منورہ پہنچنے تک جو واقعات پیش آئے، کیف تلقاہم الانصار، کس طرح انصار نے ان کا استقبال کیا، وفرحوا بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کتنا خوش ہوئے۔ وکل ذلک مثال رائع للوصف الدقیق البلیغ والبیان القادر الوصاب۔ جب انسان یہ سب پڑھے تو یہ سب گہرے اور بلیغ وصف، قادر بیان وصف شناسی کی انوکھے مثالیں ہیں۔ وہنالک روایات اخری طویلۃ النفس ضافیۃ البیان تشتمل علی غرر الکلام وبدائعہ الحسان ومناہج العرب الاولین فی کلامہم۔ اسی طرح یہاں پر بڑے بڑے مضمونوں کی فصیح کلام سے بھرپور دوسری روایات بھی ہیں جو منتخب تحسین کلام کے خوبصورت طرق اور دور اول یعنی سابقین عرب کے عربی کلام کے طرق پر مشتمل ہے، کحدیث صلح الحدیبیہ وحدیث الإیلاء وغیر ذلك، كانت تستحق ان تكون فی المکانۃ الاولی فی دراستنا الادبیہ۔ جیسے مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کی روایت، ایلا کی روایت اور اس کے علاوہ دیگر روایات ہیں جو کہ اس بات کی مستحق تھی کہ ہماری ادبی اسباق میں وہ پہلے مرتبے پر ہوتی، ولکنہا افلتت من نظر المؤلفین والناقدین، لیکن یہ روایات مؤلفین اور ناقدین کی نظر سے چھوٹ گئی، لأنها لم تدخل في دواوین الادب ولأن تصورهم للادب كان تصورا محدودا جامدا لا يعد الصناعة۔ بلکہ یہ روایات یہ اس لیے ایسا ہوا کہ یہ روایات دیوان ادب میں داخل نہیں تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مؤلفین اور ناقدین کا ادب کے بارے میں جو تصور تھا وہ ایک محدود اور جامد تھا جو بناوٹ کے قریب تھا۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں جی۔ پہلا لفظ وبدائعہ، بدائع یہ بدیع کی جمع ہے۔ علم بدیع یہ ایک قسم کا علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے طریقے جانتا ہے کہ اپنے کلام کو کس طرح انسان مزین کر سکتا ہے، نئے سے نئے الفاظ کے ذریعے سے اس کو خوبصورت تعبیر دے سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بدع سے ہے۔ یہ باب فتح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے بدعن۔ بدعن یہ بغیر نمونے کی کوئی چیز بنانا، ایجاد کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔
باب سمع سے بدعن دال کے حرکت کے ساتھ یہ آتا ہے موٹا ہونے کے معنی میں، اور باب کرومہ سے مصدر دو طرح آتا ہے بدعن اور بداعتن، انوکھا ہونے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب افعال پر لے جائے تو پھر اس کا مصدر ابداعن آئے گا۔ ابداعن کسی کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس معنی میں، اور باب افتعال سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے ابتداعن، بدعت نکالنا یا ایجاد کرنا، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر باب استفعال سے لے لے اس کو استبداعن تو پھر یہ عجیب اور ناآشنا سمجھنے کے معنی میں آتا ہے۔ مناہج، یہ منہج کی جمع ہے، واضح راستے کو کہا جاتا ہے۔ یہ باب نصرہ سے اس کا مصدر نہجن آتا ہے، اور باب فتح سے بھی نہجن آتا ہے، بوسیدہ ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ باب فتح سے جب اس کا مصدر نہجن آ جائے تو پھر راستے پر، نہج الطریق، راستے پر چلنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب افعال پر لے جائے تو انہج ینہج انہاجن، مصدر اس کا آئے گا واضح ہونے کے معنی میں۔ افلتت، فلتا سے ہے، فلتا افلتت، یہ باب ضربہ سے فلتن مصدر اس کا آتا ہے، فلتن رہا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، چھوڑنے کے معنی میں، رہا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لے تو باب افعال، انفعال اور تفاعل، ان تینوں سے یہ ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ باب افعال سے افلاطن، یہ یہاں باب افعال سے استعمال ہوا ہے چھوٹنے کے معنی میں، اور اسی طرح تفلتن، انفلاطن، رہا ہونے، جگڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، افتلاطن مصدر اس کا آئے گا، بلا توقف، کام کرنا بغیر کسی وقفے کے، مسلسل وہ کام کرنا۔ باب مفاعلہ سے اگر اس کو ہم لے لیں مفالتتن، اور اسی طرح فلاتن مصدر بھی اس کا ممکن ہے، یہ باب مفاعلہ سے اچانک آنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر اس کو باب استفعال پر ہم لے جائے تو استفلاطن آئے گا، مصدر اس کا چھین لینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وَيَلِيَ الْحَدِيثَ كُتُبُ السِّيرَةِ فَقَدْ حَفِظَتْ لَنَا جُزْءًا كَبِيرًا من كلام العرب الأقحاح۔ حدیث کے بعد سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابوں نے خالص عربی کلام کا ایک بڑا حصہ ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ وَمَثَّلَتْ تِلْكَ اللُّغَةِ الْبَلِيغَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي عُصُورِ الْعَرَبِيَّةِ الْأُولَى وَهَذَّبَهَا الْإِسْلَامُ وَرَقَّقَهَا۔ ان کتب سیرت نے اس بلیغ زبان کی نظیر پیش کی جو دور اول کے عربی زمانے میں تھی، اور اسلام نے اس کو مہذب بنایا۔ واشتملت على قطع ادبیة لا یوجد لها نظیر فی المکتبۃ العربیۃ المتأخرہ، اور اس میں نرمی پیدا کی۔ سیرت کی یہ کتابیں ایسے ادبی قطعات پر مشتمل ہے کہ جن کی نظیر جدید عربی کتب خانہ یا لائبریری میں نہیں ملتی۔ اقرأ فی سیرت ابن ہشام حدیث حلیمۃ ابنۃ ابی ذؤیب الساعدیہ عن رضاعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقرأ فیہا قصص الاجتہاد والتعذیب۔ آپ سیرت ابن ہشام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے متعلق حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پڑھیں،
اور اس میں آپ قصص الاجتہاد والتعذیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت اور کٹھن کے حالات واقعات اس کا مطالعہ کریں. وقرأ فیہا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحروبہ، آپ اس میں سیرت ابن ہشام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں کا مطالعہ کریں. وقرأ فیہا کتب الحدیث والشمائل، اور اسی طرح اس میں حدیث اور شمائل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کا مطالعہ کریں. وفی کتب التاریخ والسیر احادیث الوصف والحلیت تجد من القدرة الفائقة على الوصف والتعبیر والبیان الساحر لدقائق الحیات وخوالج النفس. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ عمدہ اور خوبصورت واقعات پڑھیں تو آپ زندگی کی باریکیوں، دل کے خلجان کے بیان کرنے کا وصف، اس کی تعبیر اور جادو بیانی پر واضح قدرت پائیں گے. وَتَرَ مِنَ اللُّغَةِ النَّقِيَّةِ الصَّافِيَّةِ وَاللَّفْظِ الْخَفِيفِ وَالتَّعْبِيرِ الدَّقِيقِ الرَّقِيقِ مَا يُطْرِبُكَ وَيَمْلَأُكَ سُرُورًا وَلَذَّةً وَثِقَةً وَإِيمَانًا بِعَبْقَرِيَّةِ هَذِهِ اللُّغَةِ وَرَغْبَةً فِي دِرَاسَتِهَا وَالتَّوَسُّعِ فِيهَا. صاف ستھری زبان، ہلکے پھلکے الفاظ اور گہری و باریک تعبیر میں آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو طرب میں مبتلا کر دے گی اور آپ کو خوشی، لذت، خود اعتمادی، اس زبان کی برتری پر یقین اور اس کے پڑھنے اور اس میں مزید وسعت پیدا کرنے کی رغبت سے بھر دے گی. جی یہاں پر یہ 6 الفاظ ہے. پہلا اس میں سے یلیہ، یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. ولین مصدر اس کا آتا ہے. ولین متصل قریب ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب حسبہ سے لے لیں تو حسبہ سے اس کا مصدر ولایتن آتا ہے، والی ہونے کے معنی میں. اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے، یہ باب تفعیل سے تولیتن، والی مقرر کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفاعل سے تولین، ذمہ داری لینے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفاعل سے لیا جائے توالین تو پھر پے در پے آنے کے معنی میں. اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے موالاتن و ولاءن، یہ دوستی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، لیکن اگر اس کے صلہ میں عن آ جائے تو پھر یہ اعراض کرنے کے معنی میں آئے گا. الاقحاح، قحح کی جمع ہے قح، یہ قحاح سے ہے باب نصارہ سے. قحوحتن قحاحتن، خالص ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے جی الاجتہاد، یہ زہادہ سے ہے. باب فتحہ اور افتعال دونوں سے یہ استعمال ہوا ہے. اجتہادن اور زہدن دونوں سے مصدر اس کا آتا ہے غلبہ پانے کے معنی میں. والحلیہ، حلیہ اس کی جمع حلیٌ آتی ہے، زیورات کو کہا جاتا ہے. باب ضربہ سے مصدر اس کا حلین آتا ہے. یہ باب ضربہ سے یہاں استعمال ہوا ہے زیور بنانے کے معنی میں. اگر اس کو باب سمعہ پر لے جائے تو حلین مصدر اس کا زیور پہننے کے معنی میں آئے گا، اور باب تفعیل سے تحلیتن زیور پہنانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے خوالج. خوالج خالجتن کی جمع ہے اور خلجان میں ڈالنے والی، فاعل اس کا، یہ فاعل معنی اس کا آتا ہے خلجان میں ڈالنے والی. باب ضربہ اور نصرہ سے
خلجن مصدر اس کا آتا ہے پسا لینے کے معنی میں. اس کو اگر ہم باب سمعہ سے لے لیں تو خلجن آئے گا مصدر اس کا بگڑنا اس معنی میں. اور باب افتعال سے اختلاجن، اختلاجن پڑکنے کے معنی میں، خلجان ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. ما یطربک طربہ سے ہے. باب سمعہ سے طربن، طربن یہ خوشی یا غم کی وجہ سے انسان کا جھومنا اس کو کہا جاتا ہے، خوشی سے سرور کی وجہ سے جب انسان جھومتا ہے. باب تفعیل سے یہ استعمال ہو سکتا ہے تطریباً، گانا اور سر نکالنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اس مقدمے کے اگلے حصے کے ساتھ اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.